اللہ کے جو بندے اور اللہ کی جو بندیاں اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، کسی ریا اور کسی نمود کے بغیر عرفہ کے دن کے نفل روزے کا اہتمام کر لیں تو اس روزے کی برکت سے پورے 2 سال کے گناہ، ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے، پورے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کی مشقت کیسا اجر و ثواب رکھتی ہے کہ چند گھنٹوں کا مجاہدہ 2 سال کی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 2 سال کی غلطیوں کی معافی بن جاتا ہے، 2 سال کے گناہوں کی تلافی اور کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اور پھر احادیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یوم عرفہ کی جو رات ہوتی ہے، جس کو لیلۃ یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پوری رات جاگ کر یا کچھ حصہ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو دن آپ کے سامنے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا فضیلتوں اور بے انتہا برکتوں اور سعادتوں کے دن اور برکتوں اور سعادتوں کی راتیں ہیں۔ سچا ایمان والا ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو گنواتا نہیں ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کا انتظام کرتا ہے اور اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کے دربار میں قرب اور قبولیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا عامل ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، عید قربہ کا مہینہ ہے۔ نماز عید الاضحیٰ جو واجب درجے کی نماز ہے وہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ادا ہوتی ہے۔ یہ مہینہ تکبیر تشریق کی عبادت کو انجام دینے کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کی تکمیل کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، مردوں کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے پست آواز میں تکبیر تشریق کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر تشریق کے یہ کلمات کہنا واجب ہے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو عطا فرمائی ہے، اور ہمارے اکابر سلف کا تو معمول یہ رہا، بہت سے صحابہ کا، بہت سے تابعین کا، کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تمام ایام میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق پڑھنے کا، تکبیر کے ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ
اہتمام کر سکیں، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے نامہ عمل میں فضیلتوں کو، اجر کے خزانوں کو اکٹھا کرنے والے بنیں۔ پھر یہی عید الاضحیٰ کا موقع اور ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کی عبادت کو انجام دینے کا مہینہ ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ